السلام علیکم سر۔ السلام سر علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت سے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن میں ایک وفد جا رہا ہے سینیٹر علی ظفر کی قیادت میں، آپ بھی شامل ہیں، تو کیا بات چیت ہوگی وہاں پہ؟ دیکھو، یہ تو جو الیکشن کمیشن نے سارے پارٹی لیڈرز کو لیا تو ایک لیٹر ہمیں بھی آیا ہے، پارٹی نے ہم تینوں کو نامینیٹ کیا، میں ہوں، علی ظفر صاحب ہے اور عمیر نیازی صاحب ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے ان سے الیکشن کے سلسلے میں بات کریں گے، ڈیلیمیٹیشن پہ بھی بحث ہوگی، روڈ میپ آف دا الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس کے نوٹس میں یہ بھی لے کے آئیں گے جس طرح ہمارے ساتھ پکڑ دکڑ ہو رہا ہے تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پریس ٹاک بھی کریں گے 2 بجے کے بعد۔ اگر انتخابات 90 ڈیز میں نہیں ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھو، پی ٹی آئی عدالت میں ہی جائے گی، پہلے سے بھی سپریم کورٹ ہم جا چکے تھے، ابھی بھی دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے، اور ججمنٹ میں یہ واضح کر چکی کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز میں الیکشن کرانا آئین کا ہی تقاضا ہے، اور ڈیٹ اس صورت میں صدر نہیں دینا۔ صدر صاحب نے لیٹر آلریڈی لکھا ہے، مجھے امید ہے الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے گی اور صدر صاحب ان کو ڈیٹ دیں گے، اس کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، ہم ضرور عدالت جائیں گے۔ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آج تحریک انصاف کے جو سینئر چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے خواجہ حارث کے کیس سے علیحدگی کے حوالے سے جو ہے خبریں چل رہی ہے، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، دیکھو، وہ کیس سے الگ نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایڈیشنل کونسل آتے رہتے ہیں، پہلے بھی یہ دوسرے کونسل تھے تو خواجہ حارث صاحب آ گئے، اگر ایک ایڈیشنل کونسل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیس سے الگ ہو گئے، اس کی جو مہارت ہے اور ایکسپرٹیز ہے کرمنل لا میں، اور ایون ادروائز ایز اے سینئر کونسل ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو۔ گور صاحب، یہ بتائیں کہ کچھ یہ چیزیں چل رہی تھی کہ کچھ ڈسپلن کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات تھے خواجہ حارث صاحب کو، جس کی وجہ سے انہوں نے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، کیس سے علیحدگی کی ہے، تو اور لطیف کھوسہ صاحب اب نمائندگی کریں گے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اب لطیف کھوسہ ہی ہوں گے فرنٹ فٹ پہ؟ نہیں، کوسا صاحب تو ہوں گے، لیکن کوئی ڈسپلن کے ایسا نہیں آیا کہ کسی وکیلوں پہ اس کو اعتراض رہا ہے کہ میں آگے کروں، کیونکہ خواجہ صاحب از اے ویری گڈ کونسل اور ہم اس کی ایکسپرٹیز کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ ان سے رائے لیتے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، 2 چیزیں آج جو لگی ہیں وہ تو ہے سسپینشن آف سینٹنس، اور اپیل ابھی ہے، اپیل پہ تو بحث ہونی ہے، وہ تو لگنا ہے لانگ ٹرم میں، تو خواجہ حارث صاحب فارملی وڈرا نہیں کر چکے، ان کا پاور اپ اٹھانی پڑا ہے سپریم کورٹ میں بھی اور یہاں بھی۔ تو کیا آج جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ کیا کیس کی نمائندگی کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی؟ نہیں، وہ شاید آج نہیں آ رہے، یہ ضرور ہے، شاید نہیں آ رہے، مجھے خبر آئی ہے کہ وہ نہیں آ رہے، لیکن اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم ہوگی تو انشاءاللہ آئیں گے۔ سر، مختلف کیسز ہیں، مختلف جگہوں پہ لگے، الگ الگ وکلا جاتے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان کی اگر رہائی کے حوالے سے توشہ خانہ میں فیصلہ آتا ہے تو دوسری طرف سائفر میں ان کو گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، ضمانتیں منسوخ ہیں، تو یہ ان کی رہائی کے لیے کتنے کیسز چل رہے ہیں اور کیسے رہا کروا دیں گے؟ دیکھو، سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں اریسٹ ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باقی کیسز بھی ختم ہو جائیں۔ ہم نے عدالتوں سے اس وقت بھی یہ استدعا کی تھی کہ آپ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کریں، اور سپریم کورٹ کی اس کے کیسز کی ججمنٹ میں کیا ہے، اور آپ کے سب سے بڑا ایگزامپل آپ کے سامنے جو کیس آج بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس کے لائٹ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈیٹ ہو گئی تھی، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ہمیں ڈیٹ دی تھی، وہ بھی اریسٹ کے بعد کی، تو اس میں بھی ہم کریں۔ دوسری بات آپ کو ایک بتاؤں کہ ایز وی اسپیک ٹوڈے خان صاحب کے ساتھ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آئین کا تقاضا ہے کہ کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ودن 24 اور اس کو بتانا ہے کہ کیا وہ اریسٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ ایز وی اسپیک خان صاحب کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ یو آر انڈر اریسٹ، تو وہ ہم کر چکے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کیا امیدیں وابستہ ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی نظر اس وقت آپ وکلا پر ہیں، کیا خوشخبری ہے آج کے لیے؟ خوشخبری تو دیکھیں بدی نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کر دیا ہے اور قانون بھی یہی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سینٹنس سسپینڈ ہونی چاہیے، لیکن جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کیسز میں خان صاحب کی ضمانت خارج ہوئی ہے، لازمان جو ہیں پنجاب پولیس جو ہیں اور گورنمنٹ نے متبادل انتظامات کیے ہوں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کریں گے، اٹک میں ہی کریں گے، اور شاید اٹک سے یہاں پہ لائے بھی نہیں، میری اپنی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، تو ہم پھر اس وقت دیکھیں گے کہ وہ کس کیس میں گرفتار کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں آج سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس لگا ہوا ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ ان کی کسی بھی کیس میں گرفتاری نہ ہو، اگر ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے تو اگر وہ گرفتار کر چکے بھی ہو رہائی کے بعد تو تب وہ انڈو ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ ہمیں یہ ریلیف دیتی ہے بشرطہ کہ آج وفد بھی الیکشن کمیشن آفس جا رہا ہے مشاورت کے لیے انتخابات سے متعلق،
क्या लग रहा है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो सकेंगे, मुशावरत कामयाबी से तकमील पाएगी? 90 दिन के अंदर तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जो डिलिमिटेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये मैटर जनवरी के एंड या फरवरी के 2 हफ्तों के अंदर जो है इलेक्शन जो है, मेरी ज़ाती राय ये है कि तो प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे आप लोग? देखिए, प्रोटेस्ट कुछ चीज़ें जो हैं अगर जेन्युइनली जस्टिफिएबल हैं तो फिर इस पे तो प्रोटेस्ट नहीं बनती है, लेकिन हमारा मुतालबा तो यही है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी कानून के तहत स्ट्रेच कर सकती है तो ये हम उस वक्त देखेंगे, लेकिन हमने पिटीशन जो है दायर करनी है, एक दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि ये वक्त जो है अगर इलेक्शन पे कोई एक डेट कंसेंसस से मिल जाता है तो इस पर राज़ी होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया।